السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم احسان سے راضی ہے جو اللہ کے فضل سے ہم آج سورہ المدثر کے تعلق سے تھوڑا سا ریفلیکشن دیکھیں گے۔ یہ سورہ نمبر 74 ہے، اس کے 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اس میں۔ اور یہ جیسا لاسٹ سنڈے ہم کیے تھے سورہ المزمل، تو یہ اس کا جوڑے کی شکل ہے، المزمل اور المدثر، یہ دونوں سمجھیے ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ تو اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا ہے، میں جیسا اس المزمل کی تفسیر میں بتا دیا تھا کہ یہ بہت ہی محبت کا اور پیار کا خطابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لپیٹے ہوئے اے اوڑھنے والے، اے لپیٹنے والے سے مخاطب کیا ہے، جیسا قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کو خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کے اس طریقے سے پکارا گیا۔ وہاں سورہ مزمل میں جہاں وہاں ابدیت کی بات تھی، اور یہاں سورہ المدثر میں دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے بات کی جائے۔ وہاں ابدیت ہے، یہاں دعوت اور تبلیغ کی بات کی جائے۔ پہلے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے بنانا ہے، پہلے بندے بننا ہے، اس کے بعد رسول بننا ہے۔ تو پہلے کیا تھا، اس سورہ مزمل میں قیام اللیل کی بات ہوئی تھی، اور سورہ مدثر میں قیام النہار، دن میں کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے تفصیل بیان کی جائے۔ پہلی وحی جو تھی اقرا، جو ہم نے بتایا کیا تھا، تو اس میں کیا اظہار نبوت ہوا، یعنی 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوا، ایکسپولیشن آف پرافٹ ہوڈ بولتے ہیں انگریزی میں۔ تو نبی جو ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا کہ ایک عام انسان تھے 40 سال کی عمر میں ان کو ایک نبی بنا دیا، نہیں، نبوت جو ہے، نبی جو ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہاں عمر کے ایک حصے میں جا کے ان کی نبوت کا اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار نبوت بولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوا۔ اظہار نبوت کے بعد کافی دن تک خالی حالات رہے، بالکل خاموشی تھی۔ اس کے بعد دوسری وحی آئی المدثر کی، جو شروع کی آیت ہیں وہ وہی ہے۔ تو اس میں رسالت کی ابتدا ہوئی، پہلے نبوت دی گئی، اس کے بعد تھوڑا وقفہ دیا گیا، اس کے بعد رسالت کے لیے احکام بیان کیے گئے۔ اور اس کے تعلق سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے، جو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور تفسیر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے، اور امام ظاہری نے بھی اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی جب آئی، اس کے بعد فوری گھر میں آئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ پسینہ پسینہ ہو گئے تھے پہلی وحی کے اقرا کے بعد، زمیلونی پڑھاتی۔ اس کے بعد تو وہ کیفیت ختم ہو گئی، پھر وہ ایک عرصے تک پھر کچھ نہیں ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے۔ بعض وقت تو یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری سے مسلم کی اور مسند احمد کی اور ابن جریر نے کیا ہے، اس میں بعض وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو جاتے تھے، پہاڑوں کے اوپر جا کر سوچتے تھے کہ یہ وحی کا سلسلہ اب ایک مرتبہ ہو، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، تو وہاں سے گر جاؤں کیا، ایسا خیالات ایسے آیا کرتے تھے۔ مگر ایک دم جبرائیل علیہ السلام ایک دم پکارتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وہی آئے گی۔ تو اس کے بعد پھر کافی دن کے بعد ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا گیا، یا محمد یا محمد۔ تو آزو بازو دیکھے تو کچھ نظر نہیں آیا، پھر اوپر جب دیکھیں تو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، جو اپنی فرشتہ کی شکل میں تھے، اور ایک کرسی پہ بیٹھے تھے، اور اتنی زبردست ان کا ہجوم تھا،
ان کی جو فرشتے کی کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ زمین و آسمان پوری اسکائی اس سے فل اپ ہو گئی تھی. تو دیکھتے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم وحشت اور ہیبت ہو گئی. سیدھا سیدھا بھاگے، بھاگ کر پھر اپنے گھر میں پہنچے. پھر وہ زمبیلونی اڑا دو مڑا اڑا دو اڑا دو، یہ تفصیل آئی ہے. اس کے بعد سے یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ المدثر کی، اس کے بعد تفصیل آئی ہے. تو یہ تفصیلات ہیں سورہ مزمل کی. تو سورہ مزمل کے جیسا میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی تفسیر ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ تلاوت بھی کر لیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اور پھر آپ کو آن لائن پہ اتنے بڑے اسکالرز کے تفصیلات آتے ہیں. مگر میں جو آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، ایک تو فیملی گیدرنگ ہے، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنی نالج کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. بس اس صورت میں سورہ المدثر میں کچھ لطیف اشارے ہیں، اظہار نبوت اور اس کے بعد دین کی تبلیغ کی بات ہوتی ہے نا. تو اس میں ایک لطیف اشارہ کیا ہے، جب نو مسلم ہوتے ہیں نا، لوگوں کو جب اسلام سکھایا جاتا ہے، تو جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو بالکل آہستہ آہستہ اسلام سکھانا ہے. پہلی چیز کا ہے اقرار باللسان و تصدیق من قلب، ان سے زبانی اقرار کرا لینا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ اس کی تصدیق اپنے دل سے کریں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، فضل و کرم، احسان و سرفرازی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، کل میرے ہاتھ پہ 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو ان کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے جو بات کی اس میں صرف پہلے یہ سمجھایا کہ پہلے اس ابتدا کیا ہے، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کر لینا ہے. اس کے بعد ان سے کہنا ہے کہ دین بہت آسان ہے، مگر آپ کو صرف پہلی چیز کیا ہے، اپنے ایمان کے اوپر غور و فکر کریں. اس کے بعد اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ بیان کریں. اگر پہلی بیٹھک میں ان کو سارے بتا دیں کہ دیکھیں اسلام میں کیا کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اور ایسے اتنی ساری تفصیلات اگر ان کو بتا دیں تو ایک دم اسلام کے تعلق سے وہ پریشان ہو جائیں. تو ابتدا میں کیا ہے، صرف ان کو بیسک دین سمجھانا ہے. اور اس کی جو ہے اس کی گائیڈنس کہاں سے ملتی ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ. ان کو جب حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا تو ان کے ساتھ ساتھ مدینے سے جب جا رہے تھے ان کو تو سواری پہ بٹھا دیا اور خود پیدل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان سے باتیں کرتے رہتے. ماجد میں جلنے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑے پہ تشریف فرمائے، میں پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم گھوڑے پہ رہو، تم چلتے رہو، تمہارے ساتھ ساتھ میں بات کروں گی. تو کافی دور تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے. اس میں جو سوالات کیے ہیں دین سمجھانے کے تعلق سے، اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے معاذ، تم جائیں گے یمن کا علاقہ ایک نیا جگہ ہے، وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں گے، تو تم کیسا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ، انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دو، صرف ایمان بتا دو. پہلے ایمان جب آ جائے گا نا، اس کو کافی عرصے تک ان کو ایمان کے تعلق سے ہی تلقین کرتے رہنا. اس کے بعد آہستہ آہستہ دین کے احکام بتاؤ. پہلی چیز کیا ہے، صلاۃ، نماز کی تفصیلات بتاؤ، ان کو نماز پہ پابند کر دو. جب نماز پہ اچھے پابند ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان سے کہنا ہے کہ مہینے میں 1 مہینہ رمضان کا روزے رکھنے بھی فرض ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ زکوٰۃ کیا چیز ہے ان کو سمجھاؤ. زکوٰۃ کو کیسے سمجھائیں گے؟ ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم آپ سے 1 پیسہ نہیں لیتے، آپ ہی کے ملک کے جو امیر لوگ ہیں اپنے رقم میں سے 40واں حصہ اپنے غریب لوگوں میں تقسیم کریں. تو ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ ہی لوگوں کا، آپ ہی کے علاقے کے یمن کے لوگوں کا جو امیر لوگ ہیں اس کا 1/40 حصہ جو ہے غریب لوگوں میں دے دو، یہ زکوٰۃ ہے. اس کے بعد حج کیا ہے یہ سمجھو. تو یہ سیکوینس میں سمجھاؤ، ہر چیز ایک وقت میں نہ دینا، یہ بہت اہم چیز ہے. تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پہلے کیا تھا، پہلی جو ہے آیت جو اقرا آئی، پہلے اس میں صرف جو ہے بس ایک چیز بتا دی گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ رسالت اور دعوت، اس کی تفصیلات اسی وقت نہیں آئے. یاد دینے کے بعد پھر رسالت کے لیے حکم کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اب اس صورت میں جو احکام بیان کیے، 7 احکام ہے، حکم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ المدثر میں 7 چیزیں ہیں، 7 حکم بیان کیے گئے. نمبر 1 کھڑے ہو جاؤ. نمبر 2 خبردار کر دو. نمبر 3 جو ہے اللہ کی بزرگی بیان کر دو. نمبر 4 پاکی، ظاہری پاکی. نمبر 5 باطنی پاکی ہے.
نمبر 6 احسان کیا ہے اس کو سمجھاؤ. نمبر 7 کیا ہے؟ صبر. صبر کی تلقین. ان 7 چیزوں کو میں مختصر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی کیا چیز ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس ایمان کی تلقین دی گئی ہے. اب آپ دعوت و تبلیغ شروع کریں گے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہمارے پاس انگریزی میں ایک پروورب کہتے ہیں نا، گارڈ اپ یور لائنس، اور اردو میں کھڑے جاؤ. کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو. یعنی آپ کو ایک بڑا کام کرنا ہے تو اپنے آپ کی جو ہے کمر کس کے تیاری ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی بڑا کام کرنا ہے. تو اب یہ تمہارے لیے آپ آپ کے اوپر ایک زبردست ذمہ داری دی جاتی ہے، اور قول ثقیل جو ہے القرآن الکریم آپ پہ نازل ہوگا. اس کے تمام احکامات ہیں جس کو آپ اپنے امت تک پہنچانا ہے. کمر کس لو. نمبر 1 جو ہے کھڑے ہو جاؤ تھا. اس کے بعد نمبر 2 کیا؟ خبردار کرو. خبردار کرو کیا میں نے؟ ڈر سناؤ، انذار. آپ کو کہیں جو انبیاء بھیجا کہے جاتے ہیں ان کے تعلق سے 2 چیزیں کہیں. یہ بشیر ہے اور نذیر ہے. بشیر یہ ہے بشارت دینے والے ہیں، نیک لوگوں کو نیکی کے جو کام کرتے ہیں نا ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ جنت ہے. اور جو نافرمان ہیں جو نہیں سچتے ان کو ڈر سناؤ، کیونکہ آخرت میں جہنم کا ٹھکانہ نہ بن. تو انذار ہے اور بشارت. تو اور نمبر 2 یہ. نمبر 3 کیا؟ اللہ کی بزرگی بیان کرو. یہ کیا ہے؟ زبان سے بھی بیان کرو اور دل سے بھی اس کو بیان کرو. دل میں بھی اپنے اللہ کی بزرگی اپنے کر لو. اس کے بعد اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان ہو. تو ذکر جو کرتے ہیں زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. تو یہ تھی خبردار کرنا اور اللہ کی بزرگی میں. نمبر 3 کی ہے پاکی. پاکی کے تعلق سے بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے سورہ المدثر میں. بہت اہم ہے. اس میں 2 قسم کی پاکی ہے، ایک تو ظاہری ہے، ایک باطنی. ظاہری کیا ہے؟ کپڑوں کی، جسم کی پاکی ہے. کپڑوں کو گندگی سے پاک رکھو، اور اگر کہیں بھی کچھ گندگی لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرو. کپڑوں کو دھونا اور ان کو پاک و صاف کرنا. میلے کپڑوں سے بچو. یہ جوگی اور آپ کو معلوم ہے نا یہ سنیاسی تھے، تائق الدنیا لوگ تھے، کیا تھے؟ وہ کپڑے بدلتے ہی نہیں تھے، نہ غسل کرتے تھے نہ کپڑے. بس وہ کہتے تھے کہ بس ہمارا دل لگا ہوا ہے اللہ کے تعلق سے اور وہ بھگوان کے تعلق سے. اور کر کے آپ دیکھیں نا جو انڈیا کے لوگ ہیں ان کو سنیاسی اور جوگی جو رہتے تھے وہ کئی زمانے تک نہ پانی نہاتے تھے نہ کپڑے بدلتے تھے. پھٹے اور میلے گندگی کے کپڑے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، اسلام میں اس کی کوئی اس کی کنڈیشن نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. خاص طور پہ ہم دیکھیں جمعے کو جب جاتے ہیں تو جمعے کے لیے کیا کام ہے؟ غسل کرو اور پاک و صاف کپڑے پہن کر جمعے میں جاؤ. خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ. یہ سارے مصنون چیزیں ہیں. تو یہ ظاہری پاکی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری پاکی میں جسم کی بھی پاکی ہے. طہارت ہے، غسل ہے، وضو ہے. یہ سب تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے، مگر آپ کے سامنے صرف منشن کر دیتا ہوں. نمبر 5 جو ہے باطنی پاکی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ باطنی کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، غرور و تکبر سے بچنا ہے، بہترین اخلاق اپنے پیدا کرنا ہے، عقیدہ بہترین رکھنا ہے، خیالات اپنے پاک رکھنا ہے، تعلقات اپنے بہترین کرنا ہے. یہ سارے جو ہے باطنی پاکی میں شامل ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے جو حکم ہے وہ احسان کے تعلق سے. احسان کیا ہے؟ ایک طرفہ نیکی ہے. آپ کسی کے ساتھ کچھ نیک کام کریں گے نا تو اس کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کریں، نہ اس خیال سے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے کچھ ملے گا واپس. نہیں، یہ ایک طرفہ نیکی اسی کو احسان کہتے ہیں. بدلہ صرف اللہ سے. دوسروں سے ان کا شکریہ بھی لینے کی نیت نہ کریں کہ میں جو دوں گا نا وہ کچھ نہ بھی دیں تو میرا شکریہ تو ادا کریں گے. یہ چیز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ آتا تھا تو اپنے غلام یا بادی کے ذریعے سے کچھ تقسیم کراتے تھے. لوگوں میں کہتے تھے کہ دے کر آ جاؤ. تو ان سے کہتے تھے کہ جب تم دیں گے نا اس کے بعد وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو بھی سن کر آؤ. تو وہ لوگ تحفہ دے دیتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ او شکریہ، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ نے بھیجے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اس کا اجر دے، اور ایسا دے اور ایسا دے. تو ان سے کہتے تھے کہ وہ لوگ جو باتیں کریں گے نا پورے سن کے آ کے مجھے بتانا. تو جب وہ پورے تفصیلات
تحفے دینے کے بعد جب واپس آتے تو ان سے پوچھتے تھے کیا کیا کہا، تو وہ کہے کہ نہیں وہ آپ کا تحفہ لے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور برکت دے اور آپ کو اس کی نیکیوں میں شمار کرے. تو ایک ایک لفظ عائشہ رضی اللہ عنہ سنتے تھے اور الٹا اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے میں بھی دعا کرتی واپس. مطلب یہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو تحفہ دیے ہے وہ دعا مجھے مل جائے گا تو وہ اس کا اجر ہو جائے گا. ایسا نہیں، انہوں نے جو دعا کی ہے میں بھی ان کے لیے وہ دعا کر دیتا ہوں تاکہ جو اجر اس کا وہ دعائیں کر رہے ہیں اس کے بجائے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھے اس کا اجر دے. ان لوگوں نے جو دعا کی میں بھی ان کے تعلق سے پھر وہی دعا کرتا. یہ بہت اہم چیز ہے. آپ کو پتا ہے نا سارے انبیاء جتنے بھی دعوت دیا کرتے تھے اس کے تفصیلات سورہ الشعراء ہے، سورہ نمبر 86 ہے، اس میں آپ تفصیلات میں جائیں گے تو دیکھیں ہر نبی جو اپنے امتیوں کو جو لوگ جن کے ساتھ ان کو دعوت دینا تھا، جو گروپ تھا اپنے قوم کو جو دعوت دیتے تھے ان سے دعوت دینے کے بعد کہتے تھے کہ مجھے اس دعوت جو دے رہا ہوں جو ہدایت کے واسطے راستے پہ لا رہا ہوں اس کا تمہارے سے کوئی اجر نہیں ہے. ان کا کہنا قرآن میں جو الفاظ آئیں گے ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو ہمارا رب العالمین دینا ہے. تو احسان کے تعلق سے صرف یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک طرفہ نیکی ہے اور کبھی کبھی اور دوسرا کبھی آپ کسی پہ احسان کیے نا کبھی احسان مت جتائیے ان کو. کبھی بھی انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی برا طریقہ کیا تو آپ غصے میں آ کر ان کو یہ نہ کہیں کہ تم اس طریقے سے بیہیو کرتے ہو، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا. نہیں، جس نے احسان جتایا قیامت کے دن اس کو اپنے جو نیک کام کیا اس نیکی میں سے کچھ نہیں ملے گا. تو بہت احتیاط کرو، جب بھی کسی سے نیکی کریں نیکی کرو اور بھول جاؤ. اور اللہ کے علم میں یہ ہے اور اللہ اس کا جو ہے بہترین بدلہ دے گا. بہت بہت اس کے تعلق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض وقت شیطان اور جب نفس آپ کو بغول ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ احسان کیے بعد میں انہوں نے کچھ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو آپ فوری اپنا احسان جتاتے ہیں تو دیکھیں اس وقت اس زمانے میں ان حالات میں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا اور تم اس کا بدلہ یہ دیتے ہو. جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی تھی آپ کا احسان جو تھا اس کی ساری خوبی ختم ہو. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ احسان کرو اور بھول جاؤ، کبھی یاد نہ رکھو. اور کبھی بھی غصہ جب دلاتا ہے نا شیطان اور نفس تو اس وقت آپ کے نیکیوں کو بچانے کی کوشش کرو، ان کو ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچا لو. نمبر 6 یہ احسان تھا. نمبر 7 جو حکم ہے صبر صبر صبر. جب بھی سچ کہیں گے حق کی بات کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت آپ کے اگینسٹ نکلتا ہے، بہت سخت ترین ہوتا ہے. سورہ لقمان نے جو لقمان تھے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب بھی کریں گے نا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو بیٹے جب بھی تم کوئی سچ بات کہیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے نا تو لوگ تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں، تم پہ تانے کہیں گے، تمہارے ساتھ بہترین بہت غلط قسم کا ریئیکشن کریں گے. اگر ایسا کریں گے تو صبر کرو صبر کرو، مگر امر بالمعروف اور نہی منکر سے مت روکو، اس کو جاری رکھو. اور اس کا ریئیکشن خراب ہو تو صرف صبر کی بہت ہے. اب اس کے بعد میں ایک تفصیل یہ صورت میں جو ہے اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک شخص کے تعلق سے بہت تفصیل آئی ہے اور ہر جگہ اس کے تعلق سے کہا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ تفصیل جو ہے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے آئی ہے. اس میں نام نہیں لیا گیا، آپ کو میں صرف مینشن کرنے چاہوں گا. سارے تقریباً میجورٹی آف مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے یہ آیتیں آئے ہیں جو آپ کو میں اپنے سامنے آپ جب میں مان کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں قرآن کریم میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں جس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک اشارہ دیا گیا ہے مگر نامے نہیں لیے گئے ہیں. مگر آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات ایسے جو ہیں ان کے ناموں کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. ایک چیز جو آپ کے سامنے ہم سورہ یاسین پڑھ لیے تھے نا، اس میں جو جن کا ذکر آیا ہے جن کو شہید کیا گیا تھا ان کو پتہ ہے نا، ان کا نام حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ تھا. ان کو سورہ یاسین میں سورہ 36 آیت ہے اور آیت نمبر 20 to 27 میں
جن کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے نا، ان کا نام حبیب نجار ہے، مگر قرآن میں ان کا نام نہیں بیان کیا۔ اور سورۃ اللیل جو پڑھتے ہیں نا، سورہ 92، اس میں جو ہے آیت نمبر 17 سے 21 تک جن کا ذکر کیا ہے، وہ مفسرین کہتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں لیا گا مگر منشن اشارہ کیا گیا۔ سورہ مجادلہ ہم نے پڑھا نا ابھی، تو سورہ نمبر 51 آیت نمبر 1 میں جس تعلق سے کہا گیا ہے، جو عورت جو جھگڑ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کا کیا ہے نا، خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جنہوں نے سورہ مجادلہ جس میں کہا ہے نا قد سمع اللہ الذی، جو تفصیل کا ہے اس میں ان کا نام نہیں ہے مگر خولا بنت ثعلبہ۔ اور سورہ حشر میں 59 میں آیت نمبر 9 جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے، جو اپنے ضرورت کے باوجود بھی جو ہے دوسروں کو اپنے پر ترجیح کرتے ہیں۔ سورہ الممتحنہ ہے، سورہ نمبر 60 ہے، اس میں جو آیت آئی ہے جن کے تعلق سے کہا ہے، ان کا نام حاطب بن ابی بلتہ۔ ہم نے سارے گزر چکے ہیں، اس لیے میں صرف منشن۔ سورہ النمل ہے، سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 40 میں جو ہے وہ جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ وہ ملکہ سبا کا تخت لانا چاہے، کوئی لا سکتے ہیں، تو جو ایک جن تھا اس نے کہا کہ میں سب جنوں میں طاقتور جن ہوں، میں آپ کی جو محفل چلتے رہتی ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی جو محفل ہے، اس محفل کے اختتام کے پہلے میں اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ مگر سلیمان علیہ السلام کے جو صحابی بیٹھے ہوئے رہتے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو آپ کے جو پلک جھپکنے کی مدت ہے نا، اس میں تخت کو فوری لا سکتا ہوں، اور انہوں نے پلک جھپکنے کی جو ڈسٹینس تھا اتنی دیر میں وہ تخت لا کے رکھ دیا۔ ان کا نام مفسرین نے کہا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کو بتا دوں، قرآن میں جو لوگوں کے نام لیے گئے ہیں مشرکین میں، ابو لہب کا نام آیا ہے، چونکہ سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں جو ہے ابو لہب کا نام لیا گیا ہے، اس میں اشارہ نہیں ہے، اور اس کی صرف بیوی کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کا نام ام جمیل نام تھا، اور ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، مگر وہ لال اس کا جسم تھا تو اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے۔ اور سورہ علق جو ہے، سورہ نمبر 96 سے آیت نمبر 15 to 18 تک، جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ایک اس کو گرا کے بات کی گئی کہ جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، نیک کاموں سے روکتا ہے اور کرتا ہے، وہ ابو جہل کا ذکر ہے، نام نہیں لیا گا۔ اور صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام نہیں لیا گا، صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا۔ سورۃ الاحزاب ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37 میں، اور وہ آپ کو ہم سورہ الاحزاب کی تفسیر جب ہوئی تھی، اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہہ دیا تھا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ جب بول جائے تو پھر جب قرآن کی آیتیں آگے کہ آپ کا مبلا بیٹا نہیں ہو سکتا، جس کا پیدائش آپ کی ہوئی تو وہی بیٹا ہو سکتا ہے، منہ بیلا بیٹا نہیں ہو سکتا، کسی کو آپ اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو زید بن محمد کہا کرتے تھے لوگ، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ نہیں، زید بن حارثہ ہو۔ تو ان کو بہت تکلیف پہنچی کہ زید بن محمد مجھے کہا جاتا تھا، اب میرا نام بدل کے پھر زید بن حارثہ کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تکلیف تھی اس کو دور کرنے کے لیے ان کا نام القرآن الکریم میں آ گیا ہے۔ زید ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا۔ اس کے بعد ان کو بہت خوشی اور مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زید بن محمد سے جس کو رکا گیا تھا اور زید بن حارثہ بنا گیا، اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے میرا نام القرآن الکریم میں ذکر کر دیا ہے۔ تو ایک ہی صحابی ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ بہت تفصیل تھے۔ اب میں ولید بن مغیرہ کا نام اس لیے یہ ساری تفصیلات اس لیے بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ کا نام نہیں لیا گا، مگر اشارے میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جو ایسا کیا اور ایسا کیا۔ تو ولید بن مغیرہ کے تعلق سے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ شخص ایسا تھا، اس کی جو ہے مکے میں بہت بڑا مقام تھا، اس کا بہت زبردست تاجر تھا،
عقل مند تھا، بہترین کیریکٹر کا تھا، بہت تفصیلات ہیں اس کی، بہت ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جب تبلیغ کا دور شروع ہوا، بہت سارے لوگ آنا شروع ہو گیا اور بہت ساری تفصیلات ہونے اور اس کا اثر ہونے لگا، تو قریش کو بڑی پریشانی۔ انہوں نے کہا کہ اب بہت باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں نا، آہستہ آہستہ وہ جو ہے یہ ان کو قبول کرنا شروع کر رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ باہر کے آنے والے لوگوں کے اوپر ہم ان کے تعلق سے کچھ ایسا بیان کر دیں تاکہ ان کے اوپر ان کا اثر نہ پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ مشورہ ہو رہا ہی ہے، اس میں ولید بن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل بھی تھا اور بہت سارے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو شخص ہے یہ نعوذ باللہ یہ کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، میں کہانوں کو دیکھا ہوں، بہت سارے کہانوں سے واقف ہوں، یہ کاہن جو باتیں کرتا ہے وہ بالکل غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں ان میں کوئی کاہنوں کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجنون لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، جنون والے کیسے اب شب ایسی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، نہ ان کو پتہ بھی رہتا ہے کہ کس جگہ ہے، کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، تو یہ مجنون بھی نہیں ہے کہ جنون کے جو لوگ رہتے ہیں ان کی بات چیت الگ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کہے کہ ساحر ہے۔ انہوں نے کہا ہے ساحروں کو بھی جانتا ہوں میں، جادو کرنے والے، وہ تو دنیاوی پیسے کمانے کی فکر میں رہتے ہیں اور ایسے قسم کے جادو کرتے ہیں جس سے اپنا کچھ بزنس چلتے رہے، کچھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچائے، کسی کا ان کی بات ان کے پاس، ان کی بات ان کے پاس کر دیں اور ایسے غلط قسم کی باتیں کریں۔ تو کہا کہ ساحر بھی نہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ پھر یہ کیا کریں گے ہم کے تعلق سے، کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ میں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑی پیغمبر نے کہا کہ نہیں، میں نے قرآن کو سنا ہے، بہترین بہترین کلام ہے، اس کی جو ہے لطافت ہے، اس میں جو ہے ایک مٹھاس ہے، اس کی جو ہے جو تفصیلات ہے وہ گمبھیر، بہت ڈیپ ہے، بہت میٹھی زبان ہے، اور اس کی جڑ بہت 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 گہری ہے، اس کے ڈالیاں سمردار ہے۔ اور اس نے اتنی تعریف شروع کرتے ہی ابو جہل کو غصہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاید ولید بن مغیرہ پہ کچھ اسلام کا اثر پڑ گیا ہے، اس نے جھنجھوڑنا شروع کر دیا اور اس کو کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو چکر میں آ گیا ہے، تو ایسا ہوگا، اور ایسے قسم کی باتیں شروع کر دیا۔ تو ابو جہل نے جو جھگڑا کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ولید بن مغیرہ کی جو باتیں کر رہا تھا نا، ان باتوں سے ایک دم ابو جہل کی باتوں کی وجہ سے وہ رک گیا۔ ہو سکتا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ابو جہل یہ روکتا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کو اتنا اثر ہو گیا تھا قرآن کے کلام کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانیت تھی اور جو اخلاقی کیفیت تھی، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام نہ لے سکتا تھا۔ مگر ابو جہل نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر اسلام کا بہت زبردست ہے، تو اس کے پیچھے پکڑ لیا، پکڑ کے اتنی کوشش کیا کہ اس کے ذہن سے اسلام ختم ہو جائے۔ تو اس سے کہا کہ اب چلو، تم کو میں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا جب تک کہ تو اسلام کے خلاف اور ان کے خلاف کچھ باتیں شروع نہیں کر۔ تو اس وقت اب ولید بن مغیرہ چونکہ بڑی بیٹھک میں تھا، سب لوگوں کے سامنے اس کی عزت بھی تھی اور اس کی وقت تھی اور اہمیت تھی، تو اس نے ان سب کو خوش کرنے کے لیے اپنا تیور بدل کے اب جو ہے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ارے وہ تو جادوگر ہیں اور وہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ شخص ایک لحاظ سے اس کے اوپر بہت اثر ہو گیا تھا، مگر پھر بھی یہ جو ہے اپنے جگہ سے پھیل گیا، اور اس کے تفصیلات بیان کیے ہیں مفسرین نے جو بیان کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کا بہت خاص مقام تھا مشرکین میں، اس کے تعلق سے 9 پوائنٹس ہے جو میں آپ کے سامنے کوئی بیان کر دیتا ہوں۔ جو کیا ہے، جو ہے یہ ولید بن مغیرہ قریش کے لوگوں میں امیر ترین شخص تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے، آج کل کے زمانے کے بتاؤ، آج کے جیسا کوئی ملینر بولتے ہیں نا، اس وقت قریش کا اس زمانے کے لحاظ سے ہی ہوا تھا ملینر۔ نمبر 2 اس کے پاس جائیدادیں تھیں، نمبر 3 اس کے پاس باغات تھے، نمبر 4 اس کے پاس جو ہے زمینات تھی، اس کے بعد نمبر 5 جو ہے اس کی آمدنی مسلسل تھی، یعنی ہمیشہ ایسا بزنس کرتا تھا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 6 اس کے باغات میں جو
ایسے پھلوں کا سیزن لگایا تھا، ایسے قسم کے پھل لگایا تھا کہ ہول ایئر راؤنڈ اس میں سے پیداوار ہوتے رہتی تھی۔ نمبر 7 جو ہے یہ اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا باپ بھی اکلوتا لڑکا تھا، تو اکلوتا لڑکا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور نمبر 8 جو ہے کوئی اور اس کی مثال بنتی نہیں تھی سارے قریش میں، اور کوئی اس کا مقابل نہ تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ نمبر 9 کیا ہے، اس کے 10 یا بعض جگہ 10 بعض جگہ 12 بیٹے بیان کیے گئے، اور سب کے سب طاقتور تھے، صحت مند تھے، قابل تھے، دولت مند تھے، صاحب ثروت تھے، عقل مند تھے، عزت دار تھے، اور ان کی سوسائٹی میں ان ساروں کا بہترین مقام تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو، فائنینشلی بہترین کنڈیشن تھی۔ اور انہی میں ایک تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ، تو ہم ان کو خالد بن ولید کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ بہترین سپہ سالار تھے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں جو ہے انہی کی وجہ سے جو انہوں نے مشرقین کو جو ہے پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے لا کر پھر حملہ کرایا تھا، مگر بعد میں خالد بن ولید نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ تو یہ بہت تفصیل تھی، میں آپ کے سامنے اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مگر آپ کے سامنے یہ بات ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے جنگوں میں گئے، اور ان کی خواہش رہتی تھی کہ شہادت ہو جائے، تو ان کو جو ہے سارے جنگوں میں ختم ہونے کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے تو بیڈ میں جو ہے ایک بالکل ہی کنڈیشن ایسا ہوگا کہ بالکل ڈسیبلٹی کی حالت ہو گئی تھی، اور اس وقت اپنے بیڈ میں روتے تھے کہ میری موت آ رہی ہے، بیڈ میں پڑا ہوا میری موت آ رہی ہے، مجھے شہادت کی کتنی خواہش تھی میری، مگر کتنے جگہوں میں حصہ لیا مگر مجھے شہادت نہیں ملی۔ تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک نے ان کے پاس بیٹھ کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس کی وجہ میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور بتا۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سیف اللہ کا خطاب دیا ہے، اللہ کی تلوار ہے، جب اللہ کی تلوار ہو تو اللہ کی تلوار کو شکست نہیں ہو سکتی، تو اس لیے تم کو شہادت اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کی تلوار کو شکست کبھی نہیں ہو سکتی، جب تک تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی تو اللہ کی تلوار تھی، سیف اللہ اس لیے بیان کیا۔ ہاں اب یہ موت جو آ رہی ہے یہ تمہارے کو صرف بیڈ میں آ رہی ہے، مگر شہادت کی موت تم کو اس وقت نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں جانے والوں کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، تو میں صرف پوائنٹس بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کیا پوائنٹس تھے ہمارے۔ تو جہنم میں جانے والوں کو تعلق سے رہا کہ اب وہاں پوچھیں گے، جہنم میں جانے والے سے جنت والے پوچھیں گے کیا آپ کس وجہ سے یہاں پہنچ گئے؟ یہ فرشتے پوچھیں گے کس وجہ سے تم جہنم میں پہنچ گئے؟ تو اس کے کئی دوسرے قرآن میں کئی اور جگہ جواز بات آتے ہیں۔ بعض مرتبہ فرشتے نے پوچھا کہ تمہارے کو کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے وارن کرنے والا، مگر یہاں صرف 2 چیزیں بیان کی جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کس لیے آئے، تو جواب میں صرف 2 باتیں کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے 2 باتیں؟ کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرے مسکینوں غریبوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک اشارہ ہے آپ کے لیے، مطلب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 2 وجہ سے جہنم میں گئے، نہیں، ان کے تو کئی وجوہات تھے جہنم میں جانے کی، ہزاریں باتیں ہو سکتی ہیں، ہاں صرف ان میں سے صرف 2 کو چنا گیا ہے، اور ہمارے لیے اشارہ ہے۔ 2 اہم چیزیں دیکھیے، حقوق کی 3 قسم کی ہیں۔ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق النفس۔ حقوق النفس کا مطلب یہ اپنے نفس کا بھی حق ہے، ہم اس کو بہترین چیزوں سے اپنے نفس کی، اپنے جسم کی پرورش کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں عطا کریں ان کا خیال رکھیں، نفس کے اوپر زبردستی نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کی پابندی کرنا ہے اس کو اپنے حقوق النفس میں اس کا استعمال کریں۔ حقوق اللہ کیا؟ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا جو حق ہے ہم پہ اس کو کریں، شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد لوگوں کے ساتھ سلوک کریں۔ تو یہاں جو 2 باتیں بیان کی ہے، ایک تو صلاۃ اور ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، اس میں 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو حقوق اللہ یعنی صلاۃ حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد یعنی بندوں کے تعلق سے آپ کا تعلق کیسا ہے، اللہ کی کریشن کیا ہے اس کے تعلق سے یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے ان کے جو غریب ہیں ان کی کھانا کھلانا تو سب سے کم ترین چیز ہے کہ اگر
کسی کے پاس کھانا اور پینا نہیں ہے تو پانی تو پی سکے گا، اگر غذا نہ ہو تو ایک عرصے تک اگر غذا نہ ملے تو وہ بھوک سے پریشان ہو کے بھوک کی وجہ سے اب دیکھیں افریقہ میں کئی ایسی جگہوں پہ جہاں کھانا نہیں ملنے سے لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، یہ ایسے ہوتا تو بھوک جو ہے ایک لاسٹ اسٹیج ہے، مگر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ بھوک کھانے کا جو ہے ان کا خیال کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کھانا تو صرف اشارے کے لیے گیا ہے، مگر ان کے جو ضروریات ہیں ان کی طرف جو کوشش کر غور و طلب کرنے کی جو بھی ہو سکتی ہے ان کی مدد کرو، اگر نہ دیں گے تو اس کے وجہ سے اب اس میں کیا ہے لوگوں کی دیکھیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے، غریب لوگوں کی کیسا مدد کرنا چاہیں، اور غریب لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں اس میں بھی سٹیجز ہیں، سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا، دیکھو کہ اپنے جاننے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی غریب ہے، تو کوئی غریب معلوم ہو جائے تو اس کی مدد کریں، اس کے بعد اپنے دوست احباب اور جاننے والے ہیں ان کو کبھی ضرورت ہے ان کی مدد کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے پہلے قریب کے رشتہ دار ہے، اس کے بعد دور کے رشتہ دار ہے، قریب کے دوست احباب ہے، اس کے بعد دور کے دوست احباب ہے، جیسے جیسے قربت اور بعید اسے کہہ لیا گیا ہے، یہ بہت اہم چیزیں بتا دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے سورت میں، چاند کی، رات کی اور صبح کی، اور آخر میں 3 اہم باتیں بیان کی ہیں، یعنی خاتمے پہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، تقوی، مغفرت، تو اللہ کا ذکر کرنا ہے زبان سے، دل سے، عمل سے، تقوی کیا ہے؟ متقی بننے کی کوشش کرو، اور تقوی کے تفصیلات سے میں اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہوں، تقوی کیا چیز ہے انشاءاللہ آپ غور کر لیں گے، اور مغفرت جو ہے کثرت سے طلب کرنا ہے، اس میں 1 2 چیزیں میں آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، ایک نمبر 19 آیا ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ بیان کر دینا چاہتا ہوں، نمبر 19 کا جو ہے اس کے تعلق سے کیا ہوا؟ احمد دیدات ہے، اس میں بہت سی کنٹروورسی ہوئی تھی، تو میں نے کنٹروورشیل پوائنٹس کو نہیں بیان کیا تھا، کیونکہ اس میں غلطی کیا ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا 19 کا جو نمبر آیا تو اس سے کئی چیزیں نکالنے کی کوشش کی، اور کوشش یہ کہ قرآن کے ہر صورت میں جو ہے 19 کا کچھ ہوگا، ایسا نہیں، اس سے غلط فہمی ہو گئی، اس سے کنٹروورسی ہو گئی، تو میں ان کنٹروورشیل چیزوں پہ جانا نہیں چاہتا، میں جو بالکل 100% کریکٹ چیزیں ہیں صرف وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے بھی جو واقعہ ہوتا ہے میں بیان کرتا ہوں، یہ 1970s کا زمانہ ہے، میں پہلے انگلینڈ آیا تھا، اور میرا پہلا جاب تھا کوئنس ہاسپٹل ان کرائڈن، وہاں میرا جاب شروع ہوا تھا، اس وقت جو ہے میں اکیلا آیا تھا، ابھی فوجی ابھی حیدرآباد میں تھے وہ بھی نہیں آئے تھے، تو میں اکیلے ہی تھا اور جاب کر رہا تھا، اور ایک سنڈے جو ہے اتفاق سے احمد دیدات صاحب لندن آئے تھے، تو ان کا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام کے لیے اٹینڈ کرنے میں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ احمد دیدات سے ملاقات بھی ہو جائے گی مجھے، تو اتفاق سے گیا، تو یہاں ایک لینگ فرانک جو اسکول تھا اس کے بڑے ہال میں تھا، تو میں پہنچ گیا تو میں وقت سے بہت پہلے پہنچا، تو دیکھا تو جب احمد دیدات بھی آ گئے تھے، ان کو جو لوگ لے کر آئے تھے وہ ساتھ تھے، تو اتفاق سے وہاں بہت کم 4 5 لوگ تھے، تو میں جا کر ان کے ساتھ سلام علیکم کر کے تو ان کے بازو بیٹھ گیا تھا، تو ان سے بات چیت ہوتے رہی، تو وہ بھی پوچھتے تھے کون ہے کیا ہے، اس کے بعد اس سنڈے جو ان کے لیکچر تھا وہ نمبر 19 پہ تھا، مگر 19 پہ تھا تو اس میں بہت سارے بیان کیے ہیں، مگر اس میں بعد میں تھوڑی بہت کنٹروورسی ہوئی، تو میں ان کنٹروورشیل پوائنٹس کو نہیں بیان کرتا، میں صرف جو اہم پوائنٹس ہے وہ آپ کے سامنے نمبر 19 کے جو پوائنٹس ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، یہ اصل میں کیا ہوا تھا، نمبر 19 جو ہے نا، یہ قرآن شریف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بیان کیا ہے نا، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، یہ سارے جو ہے 19 پوائنٹس ہے، سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے کاؤنٹ کریں گے تو 19 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاؤنٹ کریں گے تو یہ 19، تو میتھمیٹیشینس کہتے ہیں کہ 19 از دا موسٹ ڈیفیکلٹ نمبر، کیونکہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کا ملٹیپلیکیشن، اس کا ڈیویژن، یہ بہت ہی کنٹروورشل، اور اللہ تعالیٰ نے نمبر 19 یہاں ذکر کیا، حالانکہ یہاں تو صرف جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے تعلق سے، مگر اس کی بات کی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کے لیے ایک فتنہ بھی ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ پریشان بھی رہیں گے کہ کیا چیز ہے، اور یہ تعلق، تو یہ اس کے تعلق سے 2 4 پوائنٹ بیان کر کے پھر انشاءاللہ میں بریک لے لوں گا، کہ کتاب کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے کی ہے، اس کے 19 ہے، اور کوئی بھی اتنی
زقیم کتاب کو ایسا نہیں لکھ سکتا کہ اس میں نمبر 19 کے جو ہے بہت اہمیت ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے نمبر 19 کو چنا ہے اس میں، اور اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ 19 کا عدد اس میں کئی جگہ استعمال کیا۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلی سورہ الق کی جو وحی آئی ہے نا، سورہ الق ہے، اس کے 19 آیات ہیں، اور پورے قرآن میں لفظ اسم جو ہے 19 مرتبہ ہے، اور مقطعات صورت جو ہے نا، جس میں الف لام میم حامین عین سین قاف، یہ جو ان کو سورہ مقطعات کہتے ہیں، تو یہ سورہ مقطعات جو ہے 19 ہے سورہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ کا نام 2698 مرتبہ آیا ہے، دس از ڈیوائڈیڈ بائی 19 اینڈ 142 آتے ہیں، اور قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اس کو جو آپ ڈیوائڈ کریں گے، 6 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 19 آتا ہے۔ پورے قرآن میں رحیم جو ہے 114 مرتبہ آیا ہے، رحمان 57 مرتبہ آیا ہے، جس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، نمبر 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 19۔ سورہ خاف میں خاف جو ہے 57 ٹائمس آیا ہے، اور اس کو 6 سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سورہ خاف میں 57 آیا ہے، 3 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 19 3 ٹائمس آتا ہے۔ اچھا، سورہ خاف میں ایک چیز یہ ہے، جیسے جتنے انبیاء کا نام لیا گیا ان میں سب میں قوم 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 کے نام سے آیا ہے، مگر لوط علیہ السلام کا جب نام آیا ہے تو اخوان اللوط، قوم لوط نہیں کہا گیا، اخوان اللوط۔ اگر قوم لوط کہہ دیتے تو 57 کے بجائے 58 مرتبہ خاف آتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اخوان لوط کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 57 ٹائم خاف آیا ہے، تو اس کا نتیجہ نکلا۔ تو میں آج کی بات کو اس تعلق سے ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ سورہ المدثر کے تعلق سے ہم غور فکر کے ہیں، مگر اس کے آخری میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو آپ کو پھر آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ جو آخری بات ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک تو ذکر کثرت سے ذکر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، زبان سے، دل سے، عمل سے، اور پھر تقویٰ کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ متقی بننے کی کوشش کریں، اور مغفرت تو کثرت سے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، کثرت سے کریں۔ تو سورۃ المدثر کا ہم جو ہے جو بھی مجھے پوائنٹس یاد تھے میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، مگر اس میں طہارت کے تعلق سے بہت خاص چیز بیان کی گئی ہے، تو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا طہارت کے تعلق سے بیان کر کے انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ طہارت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جو ہے کپڑوں کی بھی پاکیزگی کریے، جسم کی بھی پاکیزگی کریے، خیالات کے بھی پاکیزگی کریے، طہارت ظاہری بھی کوشش کریے، طہارت باطنی کی بھی کوشش کریے۔ اور جو کہ حدیث میں ہے کہ مال حرام کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور بے وضو کی نماز غیر مقبول ہے، بے وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور مسند احمد میں۔ اور پھر وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریے، مسواک کریے، اور ابتداء میں ہر نماز کے لیے وضو ضروری تھا، بعد میں صرف ٹوٹ جانے کے بعد ضروری ہوا۔ وضو کیا ہے؟ ابتداء میں کیا تھا؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، مگر بعد میں کہا گیا کہ ایک وضو کر لیں، تو اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو پھر اسی وضو سے آپ دوسری نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں کیا ہے؟ وضو کیسا ٹوٹتا ہے؟ یا تو آپ بول بازار کرتے ہیں، یا ٹوائلٹ جائیں، پیشاب کرے، کھانا ہے، یا ہوا خارج ہو جائے، اگر گیس نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے تعلق سے ایک اور چیز کرنا ہے۔ اب یہ چونکہ دین کے احکام ہے تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں، تو میں بالکل کھلے طور پہ بولتا ہوں، آپ اس کے تعلق سے کچھ خیال نہ کریں۔ وضو کیسا ٹوٹتا ہے؟ گیس جو نکلتی ہے اس کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں، یا تو اس کا آواز ہو، یا اس کی بو آئے۔ اگر آواز آپ نے سن لی یا اس کی بو آپ کو آئی تو جب ہی آپ کا وضو ٹوٹا ہے، لیکن آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو یا تو وضو ٹوٹا ہے مگر نہ آپ کو آواز آئی نہ کسی قسم کی بو آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور وضو کے تعلق سے ایک چیز یاد رکھیں، وضو کے ٹوٹنے کو آپ کو اگر یقین ہے کہ وضو ٹوٹا ہے تو جب ہی وضو کریں، اگر آپ کو یقین ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ چاہے تو ہر نماز کے لیے وضو کریں، وضو ہوتے ہوئے پھر دوبارہ وضو کر سکتے ہیں،
یہ آپ کا اختیار ہے. مگر وضو آپ کا ہے اور آپ کو محسوس ہو کہ ہوا نکلی ہے مگر اس کا آواز بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو ہے. اس کے تعلق سے بہت اہم چیز بتا، نماز میں اگر کوئی خے خے سے ہنستا ہے، لاؤڈ وائس میں لاف کرتا ہے، اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی. تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور وضو تو ہے آپ کو بتایا گیا، وضو کے جو ہے تینوں طریقے سے حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ایک ایک مرتبہ بھی وضو کیا ہے، ہاتھ پیر جو ہے جو دھونا ہے، بعض مرتبہ 2 مرتبہ کیا ہے، بعض مرتبہ 3 مرتبہ. تو ہم اکثر جو ہے 3 مرتبہ جو کیا اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ کو شارٹیج آف ٹائم ہے تو صرف 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، کبھی اس سے بھی شارٹیج ہے 3 مرتبہ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اس سے بھی کم ٹائم ہے تو اصل فرض وضو کیا ہے، آپ کو دونوں ہاتھ کونیوں تک 1 مرتبہ دھونا ہے، چہرے کو 1 مرتبہ دھونا ہے، پیروں کو 1 مرتبہ دھونا ہے ٹخنوں تک، اور سر کا مسح کرنا ہے. یہ 4 چیزیں کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی لینا اور دوسرے چیزیں گردن پہ مسح کرنا، یہ سارے جو ہے ایکسٹرا ہیں، یہ فرائض میں داخل نہیں، یہ سارے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اور انعامات کیا ہے وضو کرنے کے؟ قیامت کے دن اعضاء جو ہے چمکیں گے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں جو لوگ وضو کیا کرتے تھے اس قیامت کے دن ان کے اعضاء چمکیں گے، جو روشنی آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، دیکھو اس کا چہرہ، دیکھو اس کے ہاتھ دیکھو. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے. اتنی بڑی چیز ہے. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے معراج میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں کہتے تھے کہ مجھے بلال کے جو پیروں کی اور ان کے جو شوز پہنتے تھے اس کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ بلال تمہاری آواز آ رہی تھی تو تم کیا عمل کرتے؟ انہوں نے کہا حضور میں جب بھی جو وضو کر لیتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، تو وہ تحیت الوضو کے نام سے پڑھتے ہیں. تو اب ہم نے اگر وقت ہے آپ کو تو ہے تو تحیت الوضو بھی کبھی پڑھ لیا کر لیں. تحیت المسجد تو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، جب بھی مسجد میں جائیں وقت ہے تو فوری 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھ لیا کریں. ہاں وقت نہ ہو تو پھر اگر جماعت کی اذان ہو گئی ہے، اقامت ہو رہی ہے تو پھر جوائن کر لیں. لیکن ٹائم ہے تو تحیت المسجد 2 رکعت ہمیشہ پڑھ لیا کریں. یہ بہت اہم چیزیں تھیں تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا انشاءاللہ. آئندہ جو ہے سنڈے انشاءاللہ ہماری لیسن ہوگی، مگر آپ سے اس سے پہلے بھی ریکویسٹ کیا، کچھ لوگ شروع میں جوائن تھے تو میں کہا کہ اس اگست میں جو ہے پہلا سنڈے تو میں کر سکتا ہوں، اس کے بعد 2 سنڈے ایسے ہیں 13 ہے اور 20 ہے، یہ 2 سنڈے میں کچھ بزی ہوں، میرے کمٹمنٹس ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ اگری کرتے ہیں اور مجھے اجازت دیتے ہیں تو 2 سنڈیز کے بجائے 2 سیٹرڈیز اگر کر دوں، 12 تاریخ اور 19 12 اور 19 اگر 2 سیٹرڈیز کر لیں گے. پہلے سنڈے تو میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے جو ہے انشاءاللہ وقت سنڈے ہی ہوگا، اس کے بعد کے جو سنڈیز ہیں ان کے بجائے سنڈے کے بجائے 2 سیٹرڈیز میں کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ اس سے راضی ہیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اگر آپ لوگوں کو مشکل ہے تو پھر آپ جیسا بھی ہو مناسب ہو اپنا میسیج مجھے کر دیں. آپ آج جو ہم سیشن میں ہیں اس میں اگر آپ ٹائپ کر کے بھیج دیتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کا کیا کرنی چاہیے. تو مجھے اب دعا کر لیں گے انشاءاللہ. آج کا تھوڑا سا ٹائم تھوڑا 1 آور سے پہلے میں ختم کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے تفاق قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونزل الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا عاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت
وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے مجبور و محتاج ہیں، اللہ کسی غیر کا محتاج نہیں. اللہ ہم کو چلتے پھرتے اٹھا لے اللہ پاک. ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کے مجبور و محتاج ہیں، کسی غیر کا محتاج. اپنی رحمت میں برکتیں ہم پر بے انتہا نازل فرما. جو ہم نے مانگا اس کو بھی قبول فرمائے اور جو ہم نے نہ مانگا اس کو بھی قبول فرمائے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اور جو بھی عطا فرمائے اس کے ساتھ عافیت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہتا ہے غلطیاں ہوں گی اپنے رحمت سے فرمائے. اللہ آپ کے غضب غصے اور آپ کی غصے اور غضب سے اور عذاب سے آپ ہی کی رحمت کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے صرف آپ کی رحمت ہی ہے جو بچا سکتی ہے، اور آپ کے غصے سے آپ کی رحمت ہے جو بچا سکتی ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعا کو اپنے رحمت کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کا عامل اور عاجل عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کو پریشانی سے نجات فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب جاننے والے دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما. جنت سارے 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 ان کے لیے راستے آسان فرما دیا. اور ہمارے جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان ساروں کے دعاؤں کو اپنے ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ اس طرح جیسا ہم یہاں دنیا میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی ایک ساتھ بیٹھنے اور کہنے سننے اور ایک دوسرے سے کلوز رہنے کی توفیق عطا. آمین رب العالمین. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون السلام علی المرسلین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.